ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله مولانا العظيم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کے یہ ہے، باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا ان کی تدبیروں کو، ان کے مکر کو اللہ تعالیٰ نے خسارے میں نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ اللہ نے بھیجے، ترمیہم بحجارہ، جو انہیں پتھر کی کنکریاں پھینک کر مارا کرتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، اور جس کی وجہ سے ان کنکریوں یا ان پرندوں نے ان ہاتھی والوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کیا۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یا اس سورت کا جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس سورت کو سورۃ الفیل کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے کے درس میں بتا چکا ہوں کہ اس میں ہاتھی والوں کا تذکرہ ہے۔ یہ ہاتھی کون ہیں اور ان کا واقعہ کیا ہے، یہ مختصر سا میں نے آپ کو اس دن بھی بتا دیا تھا، ہلکا سا بھی بتا دوں تاکہ آج بات مکمل ہو جائے۔ قریش مکہ جو اس میں زیادہ تر تو اللہ کے رسول کے خاندان اور قبیلے والے تھے، لیکن ان لوگوں نے خاندان اور قبیلے کے ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے پیغام کا انکار کیا۔ ان کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ اپنے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اپنے دین اور اپنے پیغام کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے کسی خاندان اور قبیلے کا محتاج نہیں۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت خود کرے گا اور دین کا کام خود لے گا، جس کو چاہے گا اللہ قبول کرے گا اور ان سے کام لے لے گا۔ کیا دیکھا نہیں آپ نے کہ ہاتھی والے جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تھے تو وہاں جو لوگ تھے ان لوگوں نے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہاڑوں کے دامن میں پناہ لے لی تھی، اور وہ ابراہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ مقابلہ کریں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا، اور اللہ نے اپنے گھر کی خود حفاظت، کوئی ایک بھی اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے آ گیا نہیں آیا۔ تو گویا یہ سورت نازل فرما کر قریش مکہ کو یا مشرکین مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام جو تمہارے گھرانے سے نکلا ہے، تمہارے قبیلے سے نکلا ہے، اس کا اگر تم ساتھ دو گے تو فائدہ تمہارا ہے۔ اللہ کی راہ میں تمہاری جان لگے گی تو تمہاری جان قیمتی بنے گی، تمہارا مال لگے گا مال قیمتی بنے گا، اوقات لگیں گے اوقات قیمتی بنے گے۔ لیکن یہ اگر سمجھیں گے کہ ہم رہیں گے تو کام ہوگا یا دین چلے گا، تیاری سے نکل جائیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی کا محتاج ہے۔ یہ پس منظر ہے جس کی وجہ سے یہ صورت اتاری گئی۔ یہ واقعہ کیوں ہوا یہ تو میں نے بتا دیا کہ پس منظر، یہ ان کو بیان کرنے کا پس منظر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 دن یا 55 دن پہلے یہ واقعہ، 50 یا 55 دن پہلے واقع ہوا تھا۔ یمن میں ایک گورنر تھا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کی طرف سے متعین کردہ گورنر تھا، ابرہا اس کا نام تھا۔ اس کو یہ پتہ چلا کہ لوگ یہاں سے یمن سے بھی اور دنیا کے مختلف کناروں سے مکہ جاتے ہیں، سال کو سال جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، میلہ لگتا ہے، تجارت کا ایک کاروبار چلتا ہے۔ اس کو تجسس ہوا کہ یہ کیا ہے، پتہ چلا کہ وہاں پر خانہ کعبہ ہے اور سالانہ اس کے حج کے لیے آتے ہیں، تو اس نے لگایا ہوگا اندازہ کہ جب اتنے لوگ آتے ہیں تو کس کس طریقے پر کاروبار جو ہے تو بڑھتا ہے۔ اس نے کہا کہ
یمن سے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہیں پر ہم ایک ایسا کعبہ بنا لیتے ہیں اور یہاں کے لوگ ادھر جانے کے بجائے سارے کے سارے یہاں پر جمع ہو جائیں گے۔ تو اس نے جو ہے یمن کے کیپٹل اور دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت عالی شان مکان بنایا، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکان ایسا تھا کہ اس نے سونے چاندی کا بھی کام کیا تھا اور بہت بہترین محل، بہت اونچا، بہت اچھا بنایا۔ تو اور اعلان بھی کرا دیا کہ بھئی اب ادھر جانے کی ضرورت نہیں، یہیں پر جو ہے حج کر لیا گیا۔ اب اس کی اپنی سوچ تھی، وہاں کے یمن کے لوگ اور یمن کے اطراف کے لوگ دھیرے دھیرے آنے لگے، اس لیے کہ اس نے جو ہے صرف ایک گھر نہیں بنایا تھا، وہ اس گھر کے اطراف میں بھی بہت سارے مکانات وغیرہ بنا دیے تھے، جس کو آپ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے ابھی آج کل خانہ کعبوں کے اطراف میں جو ہوٹلس ہیں وہاں روم وغیرہ مل جاتے ہیں، اس طریقے کی سہولت گورنمنٹ کی طرف سے فراہم کر دی۔ جو بھی آئے گا اس کو رہنے کا انتظام ہوگا اور ان کو بستر ملے گا، کھانے کا نظم ہوگا۔ مکہ میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، تو لوگوں نے سوچا بھیا بستر بھی مل رہا ہے، کھانے کو بھی مل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہیں پر آنے لگ گئے۔ اب جب یہاں لوگ آنے لگے تو مکہ میں کم ہو گئے، مکہ والوں کو تجسس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، لوگ کیوں کم ہو گئے، تجارت پر بہت زیادہ اثر پڑ گیا، جو ٹرن اوور جو سالانہ ہوتا تھا وہ ٹرن اوور نہیں ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، کمیٹی نے جو ریسرچ کی تو اس میں پتہ چلا بھائی ایسا ہے، اس طرف کا جو پٹا ہے پورا ادھر کے لوگ زیادہ نہیں آ پا رہے، اور وہ وہیں پر صحابہ میں ایک گھر بنائے، وہیں پر چلے جا رہے سال کو سال۔ تو ان لوگوں نے طے کیا کہ بھائی اس کا کچھ تو بھی بندوبست کرنا پڑے گا، یا تو اپنا کام یہ اسی طریقے سے ہوتا رہے گا نقصان میں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دو لوگوں کو تیار کیا، وہ گئے اور ایک نے، اب جو مختلف روایتیں ہیں میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھتے رہا ہوں، سچ جو بھی ہو اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے، تاریخ اصل چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ گیا وہاں پر اور اس نے گھر بنایا تھا، رات کی تنہائی میں وہاں جا کر جو ہے قضاء حاجت کر اس کے گھر میں۔ اب وہ اس کو کہاں برداشت ہوگا، اور پھر کہتے ہیں کہ قافلہ وہاں پر رکا ہوا تھا مکہ یا قریش کا یا عربوں کا، اور وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا، رات میں کچھ چھوڑا ہوا ان لوگوں نے جلایا، اس کی چنگاری ہوئی اور اس کے پردے کو یا کسی طریقے سے اس گھر کو لگی اور وہ گھر جل کر خاکستر ہو۔ اب رات میں معلوم ہوا تو بہت بات ببولا ہوا، اور جب معلوم کیا کہ یہ کیسے ہوا تو وہ لوگوں نے بتایا کہ وہاں کے لوگ تھے اور انہوں نے کیے، تو کہا قسم کھا لیا کہ میں بدلہ لیے بغیر رہوں گا۔ چنانچہ اس نے پہلے بادشاہ سے تھا تو گورنر، اب گورنر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو یہاں ہمارے پاس کلیکٹر ہوتا ہے، کلیکٹر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، اس کو گورنر کی اجازت چاہیے، گورنر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، اس کو جو ہے صدر جمہوریہ کی اجازت چاہیے، یا اور آسان لفظوں میں یعنی یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس جو ہے سی ایم ہوتا ہے، ہر ملک ہر ریاست کے اندر ایک سی ایم ہوتا ہے، سی ایم فارن جتنی بھی کیا کہنا چاہیے پالیسیز ہوتی ہیں اس کو ڈیل نہیں کر سکتا، کوئی بھی سی ایم کسی بھی ملک کی فارن پالیسیز کو ڈیل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے پروسیجر کہ آپ کو اگر فارن سے ٹریڈ کرنا ہے، آپ کو اگر فارن سے ریلیشن بنانا ہے، فارن کنٹری سے کرنا ہے اپنی ریاست کے لیے بھی، تو اس کو جو ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کے تھرو ہی جانا پڑے گا، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کے تھرو ہی جانا پڑے گا، وہ براہ راست نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ بھی ایسا نہیں، اگر اس طریقے سے رہا کہ ہر سیاح بازار رہا تو پھر ساری ریاستوں کو ملک بننے میں تو وقت نہیں لگے گا، سب کچھ مختار ہو جائے گا، برابر ہے۔ تو یہ گورنر تھا، بادشاہ تو تھا، اس نے جو ہے بادشاہ سے اجازت، بادشاہ نے اجازت بھی دی اور کہا کہ اجازت ہی نہیں دی بلکہ جو ہے اپنے اونٹ بھی روانہ کیے مدد کے، ہاتھی بھی روانہ کیے، ہاتھی عرب میں ہوتے نہیں تھے، اس نے اپنا خاص ہاتھی جو تھا جس کا نام محمود تھا وہ بھی دیا، اور اس کے علاوہ مزید 8 ہاتھی تھے، وہ سب بھی دیا کہ اس کو بھی استعمال کرو۔ اور ہاتھی بولے تو کوئی معمولی جانور نہیں تھا، اس زمانے میں ہاتھی ٹینک کا کام کرتے، آج کل جو ٹینک ہوتی ہے ہاں دبابہ جس کو عربی میں کہتے ہیں ٹینکر، اندر چھپ کر جو ہے تو پوری فائرنگ چلتی رہتی ہے، تو یوں سمجھ لو کہ ہاتھی ویسا کام کرتا تھا۔ تو ہاتھی آگے اس نے 60,000 کی فوج جمع کی، اور ان 60,000 کی فوج کو لے کر مکہ کا رخ کیا تاکہ وہاں جا کر خانہ کعبہ کو مسمار کر سکے۔
چنانچہ وہ چلا، راستے میں کچھ عرب قبیلے پڑے، انہوں نے مخالفت کی، روکنے کی کوشش کی، مقابلہ ہوا تو ان کی فوج کو ہرا دیا، سردار کو ساتھ میں لے لیا، پھر آگے بڑھا، پھر ایک کا مقابلہ ہوا تو وہاں بھی ایسی ہوا، ان کی فوج کو ہرایا اور ان کے جو سردار تھے نفیل بن حبیب کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ ساتھ میں اس نے کیا قتل اس نے نہیں کیا کہ یہ بہت دور سے دوسرے ملک سے آیا ہوا تھا، مکہ جانے کے راستوں میں کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، صحرا ہی صحرا ہے، کوئی ایسے بڑے میں ابھی اس زمانے میں تو علامہ گوگل تھے نہیں، راستہ بتانے کے لیے میپ پہ ڈال دو تو ڈائریکٹ پہنچ جائے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تھے نہیں، تو نفیل کو ساتھ میں رکھ دی کہ یہ راستہ بتائیں گے۔ بہرحال چلتے چلتے وہ مزدلفہ سے قریب وادی محصر ہے، جہاں پر آج کل سعودی حکومت نے جو مزدلفہ ہے، جہاں عرفات کے بعد مزدلفہ میں قیام آتے ہیں، رات میں مغرب وہاں پڑھنی ہوتی ہے، عشاء وہاں پڑھنی ہوتی ہے، اگلے دن کی فجر پڑھتے ہیں، اور فجر پڑھنے کے بعد پھر بعد میں مینا کی طرف جاتے ہیں قریب آنے کے لیے۔ جو لوگ حج کے لیے گئے وہ سمجھ سکتے ہیں، عمرے والے نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ عمرے میں یہ سارا پروسیس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے قریب میں ایک بستی تقریباً 500 ہاتھ جیسے کے لمبی اور چوڑی، اس کو جو ہے سعودی حکومت نے جالی لگا کر بند کر دیا ہوا ہے۔ اس جگہ پر حاجی کو جانا اجازت نہیں ہے، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں، شرائط بھی کہ مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، وہاں نہیں ٹھہرنا ہے، تو اس کو جالی لگا کر پیک کر دیا ہوا ہے۔ تو اس جگہ پر اس نے قیام کیا، وادی محصر، اور وہاں سے اس نے یہ کیا کہ اطراف میں جتنے بھی مکہ وہاں سے 4-5 کلومیٹر ہے، جتنے بھی جانور ہیں سب کو پکڑ کر لانے کے لیے حکم دیا۔ ان میں اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے، اور بھی جانور رہے ہوں گے، اور پھر کہا کہ دیکھو ہمارا ارادہ خالی اس گھر کو گرانا ہے، ایک کام کو یہاں کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو بلا کر لاؤ، مکہ سے اپنے کسی کمانڈر سے کہو کہ جاؤ بڑے کو لے کر آ جاؤ، آپ بات کریں گے۔ چنانچہ ہو گیا، مکہ میں آیا کہ معلوم ہوا سب سے بڑے کون، تو اللہ کے رسول کے دادا عبد المطلب، اور وہی سردار بھی تھے، اور بڑے وجیح بڑے شکیل قسم کے انسان تھے، خوبصورت ڈیڑھ والے تھے، اور دیکھے تو روب طاری ہو جاتا تھا۔ جب وہ اس کا نمائندہ آیا تو معلوم ہوا کہ ان کے جانور بھی چلے گئی، کوئی طرح لگ گئی تھی، تو ساتھ میں آ گئے۔ اب جب ساتھ میں آئے اس نے دور سے دیکھا کہ بہت ہی بلند و بالا 1.5 والے ایک دم خوبصورت وسیع اور شکیل قسم کے صاحب آ رہے ہیں، تو اس کے اوپر روب طاری ہوئی، اور وہ اپنی جگہ سے اتر کر نیچے آ گیا، اپنا جو کرسی وغیرہ جو بھی رہا ہوگا یا اس کے لیے تخت رکھے ہوں گے اس سے اتر کر نیچے آ گیا، اور آنے کے بعد نیچے اتر کر حضرت عبد المطلب کا ویلکم کیا، استقبال کیا، اور جب وہ قریب آئے تو کہا کہ ہاں فرمائیے کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہتا ہوں، میرا کہنا یہ ہے کہ بس میرے جو 200 اونٹ آپ کے لیے وہ دے دو۔ میں بولا یار میں تو تمہیں بڑا یہ سمجھتا تھا کہ غیور قسم کے ہوں گے، غیرت مند ہوں گے، اپنے قوم کو بچانے کی بات کرنا ہے، میں خانہ کعبہ کو گرانے آیا، میں تمہارے عبادت کی جگہ کو تم کو یہ معلوم ہے لیکن اس کا تذکرہ نہیں کرتے ہو، کہتے ہو میرے اونٹ دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میری گزر بسر یہ اونٹوں پر ہے، 200 اونٹ آپ نے پکڑ لیے، ان میں سے کسی کو بیچتا ہوں، کسی کو رکھتا ہوں، کسی کو سواری پر چلا دیتا ہوں، اسی سے گزر بسر ہوتی ہے، میں ان کا مالک ہوں، اس لیے ان کے بارے میں سوال کر رہا ہوں۔ رہی بات جس گھر کو گرانے کے ارادے سے آپ آئے ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا ہماری ضرورت ہے۔ سبحان، تو کہتے ہیں وہ اتنا متاثر ہوئی بات سے ڈر بھی گیا ہوگا، دل میں ہو سکتا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے کون مالک ہے میں دیکھ لوں گا، کل تو لیکن میں چھوڑنے والا نہیں، اور وہ اونٹ ان کو دے دی۔ حضرت عبد المطلب وہاں سے نکلے، جلدی سے مکہ میں گئے، مکہ میں سب کو جمع کر کے کہا کہ بھائی تم لوگ جب آئے تو نوجوان جو تھے بڑے جذبات میں، جنرلی ایسے ہوتا ہے، بغیر ہوش کے جوش میں تھے، اور فل جوش میں تھے۔ کہا کہ کیا ہوا، کیا بات ہوئی، تیاری کر لینی ہے کیا تم، اور اس وقت یہ طرح کا انداز ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم سب کو پہاڑوں پر چل کر چھپ جانا ہے۔ کہا کہ ہم نے تم کو اس لیے تھوڑی نہ بھیجا تھا، کہا کہ نہیں تم اپنی جوانی کی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، یہ جو گھر ہے اس کا جو مالک ہے وہ اس کی خود فکر کرے گا، تم اپنی جان بچاؤ، اور سب کو لے کر جو ہے پہاڑوں کے دامن میں چلے گا۔ اب دوسرے دن صبح میں ابرہہ نکلا اور وہ محمود صاحب کے اوپر سوار
ہوا تو دیکھے محمود جو ہے تو وہ جو نفیل کو ساتھ میں لائے تھے، وہ جو قبیلہ ایک راستے میں پڑا تھا جس کو جن کی فوج کو اس نے ختم کر کے ان کے سردار کو پکڑ لیا. روایت میں آتا ہے کہ وہ سردار اٹھے اور محمود کے کان میں آہستہ سے جا کر بول دی کہ جہاں سے تو آیا تیرے لیے سلامتی کی جگہ وہیں پر ہے، جہاں سے تو آیا تیرے لیے سلامتی کی جگہ وہیں پر ہے، اگر تو واپس چلا گیا تو بچ جائے گا اور اگر ادھر گیا تو موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. وہاں سے چپکے سے کام میں بولے ہٹے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ابراہ کا لشکر تیار ہو گیا. ابراہ محمود صاحب میں سوال ہو گئے، محمود تو اڑیا آخری اڑیا سننے کا نام ہی ایک بولو تو سنی کر پاؤ. کچھ بھی اس کو مار رہے، کچوں کے مار رہے، اس کو اٹھا رہے، اس کی دھوم کر رہی ہے، اس کا کام مروڑ رہے، مگر محمود صاحب کو جو ہے بس سے مس بھی نہیں ہوئی. کہتے ہیں کہ مکہ کی طرف وہ کرو تو ٹس سے مس نہیں، ہاں جو نہیں بولے وہ کرنا ہے. تو کیا کرنا ہے، اس کو دائیں طرف موڑ دیے کہ پوری اسپیڈ میں بھاگنا شروع کر دیں. اس طرف موڑ کے نہیں جا رہا ہے، بائیں طرف موڑ پوری اسپیڈ میں جا رہا ہے، پیچھے موڑ دیے پوری اسپیڈ میں چل رہا ہے. مکہ کی طرف وہ کرے تو دھپ بول کر بڑھ جائے، اٹھنے کا نام نہیں. ابھی لوگ پریشان ہوئے. اب اس میں یہ ہو گیا، ابھی یہ چل ہی رہا تھا محمود صاحب کو منانے کا کاریہ کرم کہ اتنے میں مشرق کی طرف سے جو ہے پرندوں کا چھوٹ آ رہا. پرندے کتنے تھے؟ پرندے بہت چھوٹے، کبوتر سے بھی چھوٹے، کبوتر سے بھی چھوٹے، اور ان کی چونچ جو ہے وہ لال کلر کی، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے. کتنے کنکر؟ 3 کنکر، ایک چونچ میں اور دو پنجوں میں، دو پنجوں میں 3 کنکر. اور کنکر کتنے؟ روایتوں میں آتے ہیں مسور کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ بس اتنا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ چھوٹا سا چنے کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا کنکر. اب وہ کنکر وہ پورا پرندوں کا جو لشکر یا جھنڈ تھا فوج کے سر پر آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کنکر چھوڑنا شروع کر. وہ کنکر مسور کے دانے کے برابر جس کسی کو لگتا ہے، اگر سپوز کوئی سپاہی ہاتھی پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کنکر سپاہی کے سر کو لگا تو سر سے سر کو چیرتے ہوئے، بدن کو چیرتے ہوئے ہاتھی اور ہاتھی کو چیرتے ہوئے زمین تک نکل جاتا ہے. یعنی وہ AK-47 وغیرہ جو سب کی جو ہے آج کل جو نئے نکلے بتاتے ہیں کہ ایک فائر کرو تو بلیٹ جو ہے بندے کو نکل کے اس کے پیچھے کو کھڑا ہے تو اس کو بھی لگ کر، اور اس کے پیچھے کو کھڑا ہے تو ایک ساتھ 2-3 کو چیر کر نکل جاتا بلیٹ. تو ویسے یعنی کہ وہ کنکر یعنی بلیٹ تھے وہ اس انداز سے. تو جس کو لگتا اس کو جو ہے تو بدن کو چیرتے ہوئے نکل جاتا، اور جیسے ہی وہ نکلا ظاہر سی بات ہے وہ بندہ ڈھیر ہو جاتا. جگہ پر نہیں مرا تو اس کو چیچک وغیرہ کی کوئی بیماری ہوتی اور 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر گئے تک وہ مر جاتا. تقریباً ایسے ہی سارا لشکر تقریباً سب کے سب نہیں مرے، کچھ وہاں جا کر بھی مرے. کہاں؟ جہاں سے آئے تھے، جہاں سے وہ لوگ آئے تھے یمن سے، یمن جا کر بھی مرے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ چاہتا تو ان کو ایک جھٹکے میں زمین پڑتی، سب کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ اندر یہ کر دے. لیکن ان کو بھی تو دکھانا تھا یمن والوں کو کہ رخ ادھر کا کیے تھے آپ، کس کو گرانے کا ارادہ تھا، اس گھر کا مالک کو ہمیں بھول گئے تھے آپ. جو ان کا گورنر تھا اس کا حال یہ ہوا، اس کو بھی لگا، اس کو بیماری لگ گئی جزام کی. جزام کی بیماری جانتے ہیں؟ جزام کی بیماری جسم کے حصے گل کر جو ہے چھڑ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کے جزام کی بیماری لگ گئی اس کنکر کی وجہ سے. اس پہلے انگلی گئی، ہاتھ گیا، پیر گیا، چلتے چلتے پورا یعنی کہ وہاں تک یمن میں جانے کے بعد پورا ختم ہو گیا، پورا ختم ہو گیا. سب کے سب جو ہے اس میں کام آ گئے. اب یہ کیا اللہ نے اللہ کے گھر کے اوپر ایک بڑی یعنی کہ طاقت حملہ آور ہونے جا رہی. مکہ کے جو قریش تھے وہ بہادر بھی تھے، ایسے نہیں ہے کہ ایک دم بزدل تھے، جنگجو تھے. ان کا تو کام ہی وہی تھا، کوئی تجارت کرتے نہیں تھے، کاروبار کرتے نہیں تھے، خالی سیزنل جو ہے جو ان کا کاروبار تھا. حج کا موسم آتا تو چاندی، پھر بعد میں ختم. پھر یہ قافلے کو لوٹ، اس قافلے کو لوٹ، کبھی اس کو مار کبھی اس کو مار، یہی چلتا رہتا تھا. تو کیا وہ مقابلے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تھے؟ بالکل ہو سکتے تھے. لیکن اللہ نے اپنے
گھر کی حفاظت کا کام مشرکوں سے لینا گوارا نہیں کیا. اللہ نے اپنے دین کا کام مشرکوں سے لینا گوارا نہیں کیا. اور کسی کے اوپر انحصار نہیں رہا اللہ کے گھر کی حفاظت. اللہ جب حفاظت کرنے آتا ہے اپنے گھر کی ہو یا اپنے دین کی ہو, اس میں وہ کسی کا محتاج ہے. اور پھر ادھر ان لوگوں کو مردہ حالت میں پہنچا کر وہاں پہ پوری دنیا کو بتا دیا گیا کہ اللہ اپنے دین کی حفاظت پر ہر طرح سے قادر ہے. اللہ ہر طرح سے قادر ہے اور قیامت تک بھی. اب اگر اس دین پر کسی کا وقت لگتا ہے تو اس کا فائدہ, کسی کا مال لگتا ہے تو اس کا فائدہ, کسی کی جان لگتی ہے تو اس کا فائدہ ہے. اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. منت بنے کی خدمت سلطان ہمیں کوئی, منت شناس کے عزو خدمت بگزار. یہ احسان مت جتاؤ کہ بادشاہ کے یہاں خدمت انجام دے کے اس کو پانی پلاتے ہیں. یہ احسان مانو کہ بادشاہ نے پانی پلانے کی نوکری پہ رکھا ہوا ہے. بات سمجھ میں؟ تو یہ ہے بہرحال سورۃ الفیل جس کا پورا پس منظر آپ کے سامنے آ گیا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کو پڑھ سکے ہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مشتعال دے اور توفیق شامل حال نہیں تو کل انشاءاللہ کون سی سورت پڑھیں گے؟ بولیے لیلاف قریش. انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.